وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ منہ بدا بلا کیفیت قولا، اللہ بولتے تو ہیں لیکن کیفیت نہیں ہے اس کی۔ وَأَنزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، اپنے پیغمبر پر اتارا وحی اپنے رسول پر بصورت وحی نازل کیا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَقًّا، تمام مومن اس کی تصدیق کرتے ہیں یقین کے ساتھ۔ وَيَقِنُّ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، اور تمام اس کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، فی الحقیقت خدا ہی کا کلام ہے۔ لیس بمخلوق کا کلام البریہ، یہ کلام مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، جیسے مخلوق کا کلام ہوتا ہے ایسے نہیں ہے۔ فمن سمعہ، یہ بات اچھی طرح سمجھنا، القرآن لیس مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، لیکن ہمارا قرآن کو پڑھنا یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن کو پڑھنا یہ ہمارا فعل ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہی بات امام بخاری نے فرمائی تھی اور مولوی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ فمن سمع فزعم انہ کلام البشر، اور جس کا خیال جس نے سنا اور پھر یہ سوچا کہ اللہ بشر کا کلام ہے، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ وقد ذمہ اللہ تعالی وعابہ، اللہ اس کی مذمت فرماتے ہیں۔ وعود بسقر، اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ کرتے ہیں، جہنم کی وعید سناتے ہیں، فرماتے ہیں سوسریہ سقر۔ فلما اوعد اللہ بسقر، اور جب اللہ تعالیٰ سقر جہنم کے وعید سنائیں، ان ھذا الا قول البشر، اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بشر کا قول ہے، ہمیں یقین ہو گیا انہ قول خالق البشر، بشر کے کلام کہنے پر جہنم کی وعید ہے، اس کا معنی کلام اللہ خالق بشر کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ 34 ومن وصف اللہ تعالیٰ بمعنی من معانی البشر فقد کفر، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق جیسی بیان کی وہ کافر ہو گیا۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، اور جس نے اس میں غور کیا اس نے نصیحت حاصل کی، اعتبر نصیحت حاصل کی۔ ما مثل قول الکفار ان زجر، وہ کفار جیسی بات کہنے سے باز آئے گا۔ وعلم ان اللہ تعالیٰ بصفات لیس کالبشر، اور اس کو یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات بشر کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ 35 والرؤیۃ حق لأہل الجنۃ من بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، اہل جنت کا اللہ کو دیکھنا برحق ہے، لیکن دیکھیں کیسے؟ نہ تو اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکیں گے، نہ ہی دیکھنے کی خاص کیفیت ہوگی۔ کیفیت اجسام کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے اس کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسا قرآن کریم میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بعد چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وتفسیر علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اور اس کی تفسیر ایسی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا علم ہے اس کے مطابق۔ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعن صحابہ رضی اللہ عنہم فہو کما قال، اس کے بارے میں جو کچھ حدیث میں یا صحابہ کے آثار میں آیا ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ ومعنی علی ما اراد، اس کا معنی وہی ہے جس کا انہیں ارادہ فرمایا۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم نہ تو اس میں اپنی رائے سے تعویل کر کے دخل دیتے ہیں، ولا متوہمین باہوائنا، نہ ہی اپنے خواہشات کے کسی وہم کا شکار ہو کر دخل دیتے ہیں۔ فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہی شخص اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے جو خود کو اللہ کے حوالے، اللہ کے رسول کے حوالے کرے، اور ان آیات کے معنی کو اللہ کے رسول کے حوالے کرے۔ ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جو مشتبہات ہیں اس کے علم کو عالم مشتبہات کے سپرد کرے، خود اس کے اندر تعویلیں نہ کرے۔